بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام چینل اور میں ہوں مدثر اقبال۔ انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے کچھ اہم سوالات لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ پہلا ہمارا سوال ہے، مسند احمد کی روایت کے مطابق کتنے انبیاء کو کتاب عنایت کی گئی؟ تو مسند احمد کی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء میں سے 300 انبیاء کو کتابیں عنایت کی گئیں۔ یہاں اس روایت کو سامنے رکھ کے آپ چند باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے تو آپ مسند احمد کی روایت کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان انبیاء میں سے کتابیں کتنے انبیاء کو عطا کی گئی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں 300۔ ویسے 313 کا قول بھی ہے کہ رسول 313 آئے، اور اسی طرح 315 کا قول بھی ہے، لیکن چونکہ سوال مسند احمد کی روایت کے تناظر میں تھا تو جواب بھی اسی طریقے سے دیا گیا ہے۔ زرتشت کی مذہبی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو ان کی مذہبی کتاب کا نام اوسطا ہے، یا اس کو اوسطا بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی مذہبی کتاب ہے۔ یاد رکھیں گاتھا اس کا ایک حصہ ہے۔ قصاص سے کیا مراد ہے؟ تو قصاص کے معنی مماثلت اور بدلے کے ہیں۔ اسلامی شریعت میں کسی قاتل کو قتل کے جرم پر سزائے موت دینا قصاص کہلاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، وصیت کتنے ترکے میں سے کی جا سکتی ہے؟ تو اسلامی شریعت کے مطابق وصیت ترکے کے 1/3 حصے سے کی جا سکتی ہے، یعنی 1/3 حصہ آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ باقی تمام ترکہ ورثاء میں شریعت کے مقرر کردہ تقسیم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ سورۃ بقرہ میں روزے کے اوقات کو کس طرح ظاہر کیا گیا؟ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا، تم کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا سیاہ سے واضح ہو جائے۔ تو مراد سفید اور سیاہ دھاگے سے اس جگہ یہ ہے، رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی میں فرق نمایاں ہونے تک کھایا پیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا گیا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ اگلا سوال یہ ہے، شراب نوشی پر جو سزا ہے وہ حد ہے یا تعزیر ہے؟ تو شراب نوشی کے جو 80 کوڑے، اس سزا کو صحابہ کرام نے اجماع سے نافذ کیا، تو اس کو حد کہا جائے گا۔ جبکہ کچھ محققین یہ فرماتے ہیں چونکہ اس سزا کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو تعزیر کہیں گے، اس کو حد نہیں کہیں گے، کیونکہ حد کا تعلق ان سزاؤں کے ساتھ ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہوا اور سزا بھی معین ہے۔ بہرحال اکثر لوگ اس کو حد ہی شمار کرتے ہیں۔ عبد مناف کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی عبد مناف کو عبد مناف کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام مغیرہ تھا۔ عبد مناف کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مناف کا لفظ انافا ینیفو انافت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بلند و بالا ہونا۔ اس وجہ سے یہ اس لقب سے مشہور ہوئے کہ یہ اپنے خصائص اور مسائل کی بنا پر اپنے تمام ہم عصروں سے بلند و بالا تھے۔ ان کے خصائص، ان کے فضائل اور دیگر جو مسائل وغیرہ تھے، ان کی وجہ سے یہ تمام اپنے ہم عصروں میں بلند و بالا تھے، ان کو عبد مناف کہا گیا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کو منات بت کے لیے وقف کر دیا، جس کا نام منات تھا، اس وجہ سے ان کو عبد منات کہا گیا، پھر بگڑتے بگڑتے منات سے مناف بن گیا۔ غزوہ بدر کے کوئی سے 4 اسباب بیان کریں؟ تو مشرکین مکہ کی اسلام دشمنی، قریش کی عبداللہ بن ابی سے ساز باز، مذہبی پیشوائی چھن جانے کا خدشہ، شام کی تجارتی شاہراہ بند ہو جانے کا خوف، یہ وہ اسباب تھے۔ پھر عمر بن حضرمی کا قتل، سریہ نخلہ، اور پھر مسلمانوں کے ایک چراگاہ پر حملہ جس سے کفار کے حوصلے مزید بڑھ گئے، تو یہ وہ تمام اسباب تھے غزوہ بدر کے۔ سریہ نخلہ سے متعلق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے کہ حرام مہینوں میں لڑائی کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید ہونے والے دونوں افراد کو آزاد کر دیا۔ ان میں سے ایک مسلمان ہوا جو عثمان نام کا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا، اور قتل ہونے والے شخص عمرو بن حضرمی کا آپ نے خون بہا بھی ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات صدیق اور عتیق کے اسباب کیا ہیں؟ آپ کا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، لقب صدیق اور عتیق۔ تو عتیق کا لقب با اختلاف روایات یہ اس وجہ سے ہے کہ قدم فی الخیر یعنی بھلائی میں قدیم ہونے کی وجہ سے، یا نسب میں پاکیزہ ہونے، حسین اور خوبصورت ہونے، اور آگ سے آزاد کیا ہوا ہونے، اس بنا پر آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آخری سبب ہے، اس کے حوالے سے حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر انت عتیق من النار، انت عتیق اللہ من النار، کہ آپ دوزخ کی آگ سے اللہ کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اور صدیق کا لقب یا تو اس وجہ سے ملا کہ آپ شروع ہی سے سچ بولا کرتے تھے، یا اس وجہ سے آپ نے سب سے پہلے اور بلا تعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ اور ان دونوں سے جو سب سے زیادہ مشہور، جس کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ عہد فاروقی میں مرکزی نظام حکومت کے حوالے سے 4 نکات تحریر کریں۔ وہ احکامات الہی کا پابند اور صحیح معنوں میں خادم، عوام کا خلیفہ، رائے کا لحاظ، قانون کی نظر میں خلیفہ کی عام آدمی کے برابر حیثیت، اور خلیفہ کی عوام کے سامنے جواب دہی۔ یہ 4 اہم نکات ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عمال سے متعلق کیا ہدایات دیتے ہیں؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جزیہ، خراج، عشر وغیرہ وصول کرنے پر متعین عمال سے متعلق یہ ہدایات دیتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی وصولی میں سختی اور جبر سے کام نہیں لینا چاہیے، اور انہیں نرمی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ وصولی کے لیے بہت اعلیٰ اور ادنیٰ کی بجائے درمیانے درجے کی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انہیں متعین وصولی میں کمی بیشی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ انہیں مختلف مدت میں حاصل ہونے والی وصولیوں کو ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کا الگ الگ حساب رکھنا چاہیے۔ اسی طرح انہیں عوام کی طرف سے تحائف وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قدر اور قیمت کی وضاحت کریں، ان کا فرق بتائیں۔ بڑا اہم سوال ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ قدر سے مراد مبادلہ یا قوت خرید ہے، یعنی وہ اپنے بدلے میں کسی چیز کو خریدنے اور حاصل کرنے کی کتنی قوت رکھتی ہے، اس کو قدر کہتے ہیں۔ جبکہ قیمت سے مراد زر کی وہ مقدار ہے جس سے کوئی چیز خریدی جا رہی ہے۔ اسی طرح زر کی قدر اور اشیاء کی قیمتوں میں الٹا رشتہ پایا جاتا ہے۔ زر کی قیمت جتنی زیادہ ہوگی، اشیاء کی قیمتیں اتنی کم ہوں گی، اور اگر زر کی قیمت کم ہو جائے گی تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ زر اور دولت اور قدر کا باہمی فرق بتائیں، یہ بھی اہم سوال ہے۔ زر صرف نقد رقم یعنی روپے پیسے کو کہا جاتا ہے۔ معاشیات کی اصطلاح میں دولت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں قدر پائی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے بدلے دوسری چیز کو حاصل کرنے کی قوت رکھتی ہو، وہ دولت ہے۔ جبکہ قدر سے مراد قوت مبادلہ یا قوت خرید ہے، یعنی ایک چیز کی اپنے بدلے دوسری چیز حاصل کرنے کی طاقت کو قدر کہتے ہیں، کہ اس میں کتنی طاقت ہے، اس کے بدلے میں کتنی چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کا آخری سوال ہے، اموال ظاہرہ
اور اموال باطنہ سے کیا مراد ہے؟ تو اموال تجارت، زرعی پیداوار اور مویشیوں کو اموال ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ نقد رقم، سیم و زر، زیورات کو اموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے انٹرویو کے حوالے سے کچھ اہم سوالات۔ انشاءاللہ مزید اہم سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔